ذمہ ہے، فاسق ہے، اس کے فسق کا فیصلہ ہے علماء کا، تو اس کی جو وجہ قرار دی ہے علماء نے، وہ یزید کے دور حکومت میں پیش آنے والے 3 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ تو واقعہ کربلا ہے کہ واقعہ کربلا پیش آ گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اب اس معاملے کے اندر جب یزید کے پاس اطلاع پہنچی تو اس نے اس پر افسوس کا اظہار تو ضرور کیا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس نے اس پر کیا ہے، کوئی کارروائی نہیں کی، نہ تو اس نے قاتلوں کا سراغ لگایا اور نہ ہی جو لوگ اس معاملے کے اندر ذمہ دار تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ان کو اس نے پکڑا، ان کی تفتیش کی، ان کو سزائیں دیں۔ مثال کے طور پر کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے تو وہ اس بات کی تو تفتیش کرا سکتا تھا کہ بھی کن لوگوں نے خطوط لکھ کر بلوایا تھا، اور اسی طرح وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس وقت، جس کو حضرت امام حسین شہید ہوئے، جس کو اس نے مقرر کیا تھا یزید نے، اس کو وہ معزول کر سکتا تھا، اس سے وہ جواب طلبی کر سکتا تھا، اس کو وہ کسی حد تک سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر ایکشن نہ لینا، اس واقعے کی تفتیش نہ کرنا اور اس کے ذمہ داروں کو تلاش کر کے اس کو سزا نہ دینا، تو یہ یزید کا قصور ہے، یہ یزید کا قصور ہے۔ اور اس لیے واقعہ کربلا کے سلسلے میں ہم اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اگر کم از کم اس کو افسوس ہوتا، دلی طور پر افسوس ہوتا، اور صحیح معنوں میں اس کو اس واقعہ پر شرمندگی محسوس ہوتی کہ میرے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا، تو پھر جو ہے اس کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اس کا اس پر کارروائی نہ کرنا اور ذمہ داروں کو گرفتار نہ کرنا، ان کو سزائیں نہ دینا، تو یہ اس کا قصور ہے۔ ایک تو اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے کہا کہ وہ فاسق ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو اس وقت مسلمانوں کی سلطنت تھی، مسلمانوں کا جو ملک تھے، ان کے اندر حالات جو ہیں وہ یزید کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے، اور خاص طور پر جو 2 بڑے شہر تھے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، تو وہاں پر یزید کے خلاف بغاوت ہوئی۔ یزید کے خلاف کیا ہوئی؟ بغاوت ہوئی۔ مدینہ منورہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور یہاں پر صحابہ کرام کی اولادیں موجود تھیں، بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے، جن میں سے زیادہ تر وفات پا چکے تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ان کی اولادیں جو ہیں وہ موجود تھیں، ان کے خاندان، ان کے اہل و عیال جو ہے وہ موجود تھے۔ تو انہوں نے بغاوت کی یزید کے خلاف، اور یزید کا وہاں پر مقرر کیا ہوا مدینہ میں جو گورنر تھا اس کو اہل مدینہ نے نکال دیا، اہل مدینہ نے نکال دیا۔ تو اب جو ہے وہ یزید کو جب علم ہوا کہ مدینہ منورہ میں بھی میرے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، تو اس نے اس چیز کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کیا، اور اس نے شام سے ایک فوج بھیجی، شام سے ایک فوج بھیجی جس کا سربراہ حسین بن نمیر تھا۔ تو اس کی سربراہی کے اندر وہ فوج مدینہ منورہ آئی، اور اس نے آ کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ یزید نے ان کو یہ کہا تھا، اس فوج کو، کہ بھی تم اہل مدینہ پر 3 باتیں پیش کرنا، اہل مدینہ پر 3 باتیں پیش کرنا۔ پہلی بات تو یہ پیش کرنا کہ وہ میری بیعت کر لیں، اور دوسری بات یہ پیش کرنا کہ یہ لوگ جو ہیں
جنہوں نے بغاوت کی ہے، جو اس کے سربراہ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور اگر وہ یہ دونوں باتیں منظور نہ کریں تو پھر 3 دن مدینے سے باہر انتظار کرنا، 3 دن مدینے سے باہر انتظار کرنا، اور اگر اس دوران ان دونوں میں سے وہ کسی بات پر عمل کر لیں، یا تو بیعت کر لیں مدینہ والے، یا جو اس بغاوت کے سربراہ ہیں ان کو وہ ہمارے حوالے کر دیں، تو پھر تم ان سے تعرض نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ یہ دونوں باتیں منظور نہ کریں تو پھر جو ہے وہ مدینے پر حملہ کرنا۔ تو یزید کی فوج نے آ کر یہ تینوں باتیں پیش کی، اور ان دونوں باتوں کو انہوں نے مسترد کیا۔ نہ تو انہوں نے بیعت کرنے پر وہ راضی ہوئے، اور نہ ہی وہ ان لوگوں کو حوالے کرنے پر راضی ہوئے جو اس بغاوت کے سربراہ تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مدینے پر 3 دن انتظار کرنے کے بعد مدینے پر حملہ کیا گیا۔ مدینے پر کیا کیا گیا؟ حملہ کیا گیا۔ اور یہ واقعہ جو مدینے پر حملے کا ہے، یہ تاریخ میں واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ حرہ جو ہے وہ مدینہ کے قریب ایک جگہ یا ایک پہاڑی ہے، تو وہاں سے یزید کی فوج نے جو ہے وہ حملے کا آغاز کیا، تو اس لیے اس مناسبت سے اس کو حرہ کہا جاتا ہے۔ اور یزید کی جو فوج تھی وہ مسلح تھی، طاقتور فوج تھی۔ ایک فوج کا مقابلہ کرنا ایک عام شہریوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ فوج کا مقابلہ کر سکے، تو اس لیے جو ہے وہ اس نے مدینہ پر حملہ کیا، اور مدینہ میں بہت قتل و غارت، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی جو اولاد تھی، خاص طور پر غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور جو اس بغاوت کی سربراہی کر رہے تھے، تو ان کو شہید کیا گیا۔ اور اسی طرح مدینہ کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، اور تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ چند دن تک مسجد نبوی میں نماز با جماعت بھی نہیں ہو سکی، چند دن تک مسجد نبوی میں نماز با جماعت بھی ادا نہیں کی جا سکی۔ تو اور اس کے بعد جب اہل مدینہ جو ہے وہ فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور فوج کے جرنیل نے یہ محسوس کیا کہ اب مدینہ کے اندر بغاوت جو تھی ختم ہو چکی ہے، تو پھر وہ وہاں سے واپس گیا اور دوبارہ مدینہ کو یزید کی حکومت کے ماتحت کیا۔ یہ جو واقعہ ہے، واقعہ حرہ، اس کے اندر یزید نے جو اقدامات اٹھائے کہ مدینہ کی حرمت کا، مدینہ کی عظمت کا اس نے خیال نہیں رکھا، اور اسی طرح قتل و غارت گری کی، حالانکہ وہ اور بھی چاہتا تو بغیر خون ریزی کے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس موقع پر جو قتل و غارت گری کا حکم دیا، تو اس کی وجہ سے یہ دوسرا واقعہ ہے جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے یہ فاسق تھا۔ یزید کیا تھا؟ فاسق تھا۔ اس کو ہر قسم کے گناہ سے پاک قرار دینا یہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے مکہ پر حملہ، بیت اللہ پر حملہ، کہ واقعہ کربلا کے بعد جس طرح مدینہ منورہ کے اندر بغاوت ہوئی تھی، اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی بغاوت ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زبیر